له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کی اس کائنات میں قانون قدرت یہ ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ذلت کے بعد عزت ملتی ہے، شکست کے بعد فتح ملتی ہے، زوال کے بعد عروج آتا ہے. یہ سب کے لیے ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی کیا گیا. آپ کی محبوب بیوی خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا. ان کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. جتنے نکاح آپ کے ہوئے وہ اماں خدیجہ کی وفات کے بعد ہوئے. جب آپ کا نکاح اماں خدیجہ سے ہوا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھا. ابو طالب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، غریب آدمی تھا. تو اماں خدیجہ نے حضور سے نکاح کیا ہے آپ کی ایمانداری، دیانتداری، آپ کی سچائی کو دیکھ کر. تو جب آپ کی شادی ہوئی ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو نکاح کے خطبے کے بہت سارے جملے تھے. ایک ان میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ مال میں بہت پیچھے ہے، مال نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اپنی ایمانداری، دیانتداری، اپنی سچائی میں یہ ساری دنیا سے سبقت کیے ہوئے ہے، اور میں خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا رہا ہوں. تو اماں خدیجہ سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے، وہ بھی کرتی تھی. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے. 4 بیٹیاں خدیجہ سے ہیں، 3 بیٹے خدیجہ سے. ایک بیٹا تھا ابراہیم، وہ آپ کی باندی تھی ماریہ قبطیہ، اس کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ نے زندگی میں جو بھی مشقت اٹھائی ہے نبوت کے بعد، کیونکہ نبوت سے پہلے مشقت کوئی نہیں تھی، نبوت سے پہلے کچھ نہیں تھا. صادق امین، ہر کوئی آپ کے گن گا رہا ہے. جو ہی نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا ہے تو پھر قریش کے تیور بدلے اور پھر سختیاں شروع ہوئیں، ابتدا ہوئی تکلیفیں. اماں خدیجہ آپ کے ساتھ برداشت کرتی رہی. مال سے بھی آپ کی مدد فرمائی ہے، حتیٰ کہ بنو ہاشم کو انہوں نے شعیب ابی طالب میں قید کیا. اماں خدیجہ شعیب ابی طالب میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. 3 سال کا یہ عرصہ جن تکلیفوں سے کاٹا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شعیب ابی طالب میں کتنا برا حال تھا. نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا، نہ پینے کو کچھ ملتا تھا. بس ایک کھاٹی کے درمیان قید کیا ہوا تھا. نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے. جو ان سے ملتا اس کو بھی مار پڑتی تھی، یہ کسی سے ملتے ان کو بھی مار پڑتی تھی. بیت اللہ کے اندر ایک پرچے پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا صحیفہ، جس پہ قریش کے سرداروں کے دستخط تھے.
دیمک کی نظر ہوا، اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے تو شعیب ابی طالب سے باہر نکلے. حضرت خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا، خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اما خدیجہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا. اس انتقال کے بعد ایسی تکلیفیں حضور نے دیکھی ہیں کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ایسی تکلیفیں نہیں دیکھی تھی. اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا، غم کا سال، تکلیفوں کا سال. منیب ازدی فرماتے ہیں کہ میں بازار میں کھڑا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے ساری دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. فمنہم من طفل فی وجہہ ومنہم من حثا علیہ التراب. ان میں کچھ بدبخت ایسے تھے جو آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو مٹی اٹھا اٹھا کے آپ کے چہرے پہ پھینک رہے تھے. حتی انتصف النہار، آدھا دن ایسے ہی گزر گیا، کوئی تھوک پھینک رہا ہے اور کوئی مٹی پھینک رہا ہے. اور یہ وہ ہستی ہے جس کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے دوسرے نمبر پر تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آدھا دن گزرا، پھر ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پانی بھرا ہوا تھا اس میں، تو وہ آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ نے جب اس بچی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خوف نہ کرو، تیرے باپ کو کچھ نہیں ہوتا، تیرے باپ کا دین پہنچے گا دنیا کے کونے کونے میں. پھر آپ نے کلی کی، اپنا چہرہ دھویا. تو منیب ازدی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی زینب تھی. تو تماشا بنا کے رکھ دیا قریش. آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں بھی حرم میں تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے فرما رہے تھے. تو ابو جہل اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا تھا، عتبہ، شیبہ، عقبہ ابن معیط، ابو جہل، امیہ ابن خلف، یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے؟ کسی قبیلے نے اونٹ ذبح کیا تھا، اوجڑی بار پھینکی ہوئی تھی. تو کہنے لگا کون ہے جو اس قبیلے کی اوجڑی اٹھا کے لائے تاکہ ہم محمد کے اوپر پھینک دیں. تو ایک بدبخت اٹھا، عقبہ ابن معیط، جا کے اوجڑی اٹھا کے لایا. آپ سجدے میں تھے تو انہوں نے لا کر اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے لمبا سجدہ کیا، سجدے سے حضور نے سر نہیں اٹھایا تھا. ذلت کی انتہا ہو، اور یہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تو قریب نہیں پھٹکا کہ مجھے پتا تھا میں قریب گیا تو مجھے یہ کافر جان سے ماریں گے. تو اللہ کے نبی کے اوپر اوجڑی پڑی ہوئی تھی اور کافر ہنس ہنس کے سیٹیاں مار رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، استہزاء مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. پھر کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا تو وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر کفار کو برا بھلا کہا اور آپ سے وہ اوجڑی ہٹائی. پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی نماز مکمل کی. پھر آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ. 3 دفعہ آپ نے کہا یا اللہ عتبہ کو، شیبہ کو، عقبہ کو، ابو جہل کو، امیہ ابن خلف کو، اللہ تو ان کی پکڑ فرما. تو جب یہ بددعا آپ نے فرمائی تو کفار کے رنگ پیلے پڑ گئے. ابو جہل نے کہا محمد جاؤ جاؤ جاؤ، ایسی سخت باتیں ہمارے ساتھ نہ کرو. آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے عقبہ ابن معیط اٹھا. یہ ان میں سب سے بدبخت آدمی تھا، ہر شرارت میں آگے آگے تھا. تو آپ کھڑے قیام فرما رہے تھے اور یہ نماز آپ کی نفل تھی.
جبریل نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے 2 رکعت کس طرح پڑھنی ہے، نماز برابر تو معراج میں آئی ہے نا، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو وہ کھڑا ہوا، اس نے آپ کے گلے میں یوں چادر ڈالی اور زور سے جھٹکا دیا، اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ آپ کے گھٹنے دھڑم کر کے زمین پہ لگے اور آپ نیچے گر گئے۔ اور پھر اس نے آپ کے گلا پکڑ کے کھونٹ دیا کہ تو ہم میں تفریق ڈالی ہوئی ہے تم نے، کیا ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے آ کے پھر معاملہ رفع دفع کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور لوگوں تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف یہی اس کا جرم ہے، یہی اس کی خطا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور یہ کوئی خطا نہیں ہے، ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، تمہارے پاس وہ معجزات لے کر آیا ہے، تمہارے پاس ایک دین لے کر آیا ہے، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حرم میں تو ابو جہل نے کہا کہ یہ سجدے میں جائیں گے تو میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن مسل ڈالوں گا۔ آپ سجدے میں چلے گئے نماز کی حالت، تو جب وہ قریب آیا تو ایک دم پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا تو؟ اب میں نے آگ دیکھی ہے، آگ دیکھی ہے میں نے۔ قرآن کریم میں سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا آگے اور بڑھتا تو ہمارا عذاب اس کو دبوچ لیتا اور فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے نبی کو پاؤں لگائے؟ تو مکہ میں آپ کے ساتھ یہ حالت ہے۔ آپ نے کہا وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے دکھ دیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اتنا کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں ملی۔ 30 راتیں مجھ پر اور بلال پر ایسی گزر جاتی تھی کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا۔ انتہائی مشقت کی زندگی۔ تو جب ابو طالب بھی فوت ہوئے، آپ کی بیگم حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئیں، آپ کو فار نے تیور اور زیادہ ان کے بگڑے، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں طائف چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر کچھ سردار ہیں ان سے دین کی بات کروں، شاید وہ میری بات سنیں۔ تو آپ نے سفر طائف شروع کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، پیدل سفر آپ نے کیا۔ ایک آدمی سائیکل چلاتا ہو نا، اگر اسے پیدل چلنا پڑے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی جدی پشتی پراٹوں میں بیٹھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھا ہے، بڑی اس کی لگژری زندگی ہے، اگر اسے پیدل چلنا پڑے تو وہ اس کے لیے بڑی مشقت کا کام ہے۔ ہمارے نبی کا جو جسم تھا وہ ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ انس بن مالک کہتے میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا تو میں نے ریشم اور دیباج کو چھوا ہوا ہے، میں نے اللہ کے حبیب کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم پایا تھا۔ اتنے نرم جسم والے تھے، دور پیدل سفر طائف میں نکلے ہیں، اور مقام میں رتبہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، اتنا بڑا ان کا درجہ ہے اللہ کی دعوت دینے کے لیے۔ وہاں پہ 3 سردار تھے، عبد یلیل ابن عمر، حبیب ابن عمر، مسعود بن عمر، ان سرداروں کو بیٹھا کر آپ نے بات کی۔ آپ نے کہا میری بات سنو، میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے اپنے ہاں ٹھہراؤ، میں تمہارے ہاں ٹھہر کے دین پھیلاؤں گا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میری تیری آخری مجلس ہے، اس کے بعد میں تیرے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ کو تیرے سوا ملا کوئی نہیں تھا کہ اور کسی کو نبی بناتے، تجھے ہی بنایا ہے۔ تیسرے نے کہا اگر تو نبی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر تو نہیں ہے تو پھر میں تجھ جیسے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ عرب کے ہاں مشہور تھی مہمان نوازی، مہمان نواز بہت تھے عرب، لیکن اس موقع پر اللہ کے حبیب کے ساتھ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔
اور یہ کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم ہمارا علاقہ چھوڑ جاؤ۔ آپ نے کہا پھر یہ بات ہماری اور تمہارے درمیان رہے، کسی اور کو یہ بات نہ بتانا۔ انہوں نے کہا تم نکلو تو صحیح، چلو تو صحیح ذرا۔ تو اللہ کے حبیب جب خیموں سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے جو شہر کے شرارتی اوباش لڑکے تھے ان کو کہا پتھر چن کے لاؤ۔ نوکیلے پتھر انہوں نے چنے اور وہ 2 صفیں اور 2 قطاریں دور تک بنا کے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے۔ جب اللہ کے حبیب نکلے تو اتنا نرم جسم آپ کا، تو جب آپ قدم اٹھاتے تھے تو پتھر پڑتا تھا، وہ نشانہ تاک کے مارتے تھے اور آپ کی ایڑیوں پہ، پنڈلیوں پہ، ٹانگوں پہ، جسم پہ۔ اتنی بڑی ذلت اور رسوائی اس کائنات نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تو کپڑے اتارے گئے، کپڑے اتار کے آگ میں پھینک دو، آگ پھینکوا دیا۔ یہ بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، انما انا دعوت ابی ابراہیم۔ انہوں نے دعا مانگی تھی امت مسلمہ پیدا فرما اور اس میں ایک نبی بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ نبی آگے ہیں تو یہ حشر کیا ہو رہا ہے؟ تو قدم اٹھتا تھا پتھر مارتے تھے، قدم نیچے پڑتا تھا پتھر مارتے۔ 2-3 میل کا فاصلہ آپ نے پتھر کھاتے ہوئے ایسے ہی طے فرمایا ہے۔ جب ان شرارتیوں سے امن ہوا تو آپ کی ساری پنڈلی میں گوشت ہوتا ہے، اس میں خون نہیں ہوتا، لیکن آپ کی پنڈلیوں سے خون نکلا، نیلی ہوئی، سرخ ہوئی، پھٹ گئی، خون نکل کے آپ کے جوتے مبارک میں کہ آپ کے پاؤں جڑ گئے تھے آپ جوتے کے ساتھ۔ ایک جگہ آ کے آپ انگوروں کے باغ میں ایک انگور کی بیل کے پاس آ کے بیٹھے، تھکاوٹ سے چور تھے۔ چھوٹا سا پتھر بھائیوں ہمیں لگے تو کتنے دن تک ہم درد محسوس کرتے رہتے ہیں، پاؤں میں کانٹا ہمیں چبھ جائے تو ہم سارا دن ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، ناخن تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے تو ہم سے تکلیف نہیں برداشت ہوتی، داڑھ میں درد ہو تو ہم تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ تو پتھروں سے زخمی جسم ہے، اور پیدل ہی واپس آئے، زید بن حارثہ کے ساتھ تھے، تو انگور کی بیل کے نیچے آ گیا اور پھر آپ نے ہاتھ جو ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، یہ آپ کی دعاؤں میں سب سے زیادہ دردناک دعا ہے۔ اس میں دکھ اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم دکھوں کا نہیں کر سکتے، الفاظ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن دکھ کا ترجمانی نہیں ہوتی۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوریوں کی شکایت آپ سے کرتا ہوں، میں بڑا کمزور، میں تیری دعوت پہنچا نہیں سکا۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، لوگوں میں ذلت اور رسوا ہو گیا ہوں، اس کی شکایت میں آپ کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم میں سے عام آدمی بھی پڑھے نا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ دعا کی قبولیت میں اس جملے کو بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں کہا کرو یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ 3 دفعہ جو آدمی اپنی دعا میں مانگتا ہے نا یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے جس ذات کو تم بلا رہے ہو وہ متوجہ ہے، کہو کیا کہتے ہو۔ عام آدمی کہیں تو یہ ہے، اللہ کے حبیب نے کہا ہو یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے خدا، انت رب المستضعفین، تو بے کسوں کمزوروں کا خدا ہے، رب ہے۔ الی من تکلنی، مجھے کن کے حوالے کرتا ہے، الی بعید یتجہمنی، کسی اجنبی کے جو مجھے دیکھتا ہے منہ چڑھاتا ہے، او الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے کہ جس پر تو نے مجھے قابو دے دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تجھے راضی کرنا
میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، نیکی کی طاقت دینے والا، گناہ سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ آپ کی دعا مکمل ہوئی تو آپ نے سر اٹھایا تو ابر تھا، بادل چھایا ہوا تھا آپ کے اوپر، تو بیچ میں جبریل تھے، ایک فرشتہ اور۔ جبریل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جو کچھ تماشا بنایا انہوں نے آپ کا، وہ آپ کے رب نے دیکھا ہے، ساری مخلوق نے دیکھا، ساتوں آسمان کے فرشتوں نے بھی دیکھا ہے۔ یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا، اگر آپ حکم دیں جو اس کو دیں یہ کرے گا۔ تو پہاڑوں کو فرشتے نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس دیتا ہوں، آپ جو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان تو ہوگا جو اللہ واحد کی عبادت کرے گا۔ محمد ابن قاسم اسی قبیلے کا ہے، ثقیف کا ہے، اور وہ آیا ہے سندھ میں، سندھ تک آیا ہے اور اسلام کا پرچم لہرا کے گیا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کی دعا، ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا جو کلمہ پڑھے گا، دین پھیلائے گا، اور وہ آیا 17 برس کی عمر میں آیا اور وہ ہمیں اسلام دے کے چلا گیا۔ ہم اللہ کے نبی کی دعا کی بدولت مسلمان ہوئے بیٹھے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اس میں، وہ پیچھے دعا ہوئی ہے بڑی زبردست۔ وہ فرشتہ گیا تو عتبہ شیبہ کا یہ باغ تھا، عتبہ شیبہ، وہ جو اوجڑی ڈال کے ہنس رہے تھے اور سخت دشمن تھے اسلام کے۔ انہوں نے جب دیکھا تو آپ نے بھی ان کو دیکھا، لیکن ان کے پاس جانا پسند نہیں فرمایا کہ وہ تو ہیں ہی دشمن میرے پکے، لیکن دشمن بے رو پڑا اور اپنے ایک غلام عداس کو بلایا، انگوروں کا گچھا رکھا اور عداس سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو جا کے دے آؤ اور اسے کہنا رشتہ داری کا واسطہ کچھ کھا لے۔ یعنی یہ وہ درد ہے جو دشمن سے بھی نہیں برداشت ہوا، وہ بھی پگھل کے پانی ہوا، رشتہ داری کا واسطہ کھا لینا۔ تو عداس آئے اور انہوں نے آ کر آپ کے سامنے پیش کیا، یہ انگور کھائیں آپ۔ تو آپ نے کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ تو عداس نے حیرت سے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا۔ تو عداس نے کہا اس علاقے میں تو ایسا کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کہاں کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا نینوا، یونس ابن متہ، میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ یونس کو جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ میرے نبی بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں اور آخری ہوں، وہ بھی نبی تھے اور وہ بڑے نیک تھے۔ تو آپ پر جتنی وحی اس وقت یونس ابن متہ کے بارے میں نازل ہو چکی تھی، آپ نے وہ ساری وحی پڑھ کر سنائی۔ تو حدیث میں آتا ہے اس نے آپ کو سجدہ کیا، سجدے میں پڑھ کر بے اختیار، اور لہو لہان آپ کے قدم تھے وہ چاٹ رہا تھا، چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مسلمان ہو گئے۔ تو عتبہ شیبہ نے جب دیکھا تو انہوں نے آواز دے کر بلایا۔ عداس جب پہنچا کہنے لگے ہم نے تمہیں سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، پاؤں چومتے چاٹتے بھی دیکھا ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو عداس نے کہا اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر ان سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر آپ طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو رہے تھے، دکھ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ پھر کسی کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہوئے، جم پل وہاں کے ہیں، وہاں پیدا ہوئے، وہاں بڑے بڑے، وہاں 40 برس رہ کے لوگوں سے لقب لیا صادق امین۔ لیکن اب دین کی دعوت کے لیے اتنی مشقت آپ پر آئی ہے اور ہر کوئی آپ سے ایسا بیزار ہے، اب آپ اپنے ہی شہر میں داخل نہیں ہو رہے خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ ایک کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے، ام ہانی کے گھر میں تھے، آپ آرام فرما رہے تھے تو ذلت کی ساری انواع پوری ہو چکی، بیٹیوں کو بھی طلاقیں مل چکی ہیں،
کانٹے بھی بچھائے گئے، پتھر بھی مارے گئے، تھوکا بھی گیا، مٹی بھی ڈالی گئی، بے عزت بھی کیا گیا، اونٹ پہ بٹھا کے نیچے بھی گرایا گیا۔ آپ کے ساتھی ایمان لانے والے، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم۔ ذلت کے بعد عزت ملتی ہے، پستی کے بعد رفعت ضرور ملتی ہے۔ تو آپ آرام فرما رہے تھے گھر میں، آپ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کون ہے؟ سارے فرشتوں کا سردار۔ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، یہودی جبریل کو کافر کہتے تھے، یہودیوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، یہودی دشمن کہتے تھے، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ اگر کوئی اور فرشتہ محمد پہ وحی لاتا تو ہم ایمان لاتے، جبریل دشمن۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، اور جبریل تو اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتا ہے، تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جو جبریل کا دشمن، جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، ان کو بھیجا کہ جائیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ جبریل آئے ہیں، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کے آئے۔ تو چھت پھٹی، اب جبریل کا چھت پھاڑنا اور ہے، تسی کو یار چھت پھاڑ کے آئے تو کچھ چیزیں نہیں گری ہوں گی، ان کا چھت کے رستے سے آنا اور ہے۔ موت کا فرشتہ نہیں کمرے میں داخل ہوتا تو وہ دیواریں توڑ کے آتا ہے، جسم لطیف ہے فرشتوں کے پاس، نورانی جسم ہے، چھت کی طرف سے آئے۔ اور اللہ کے محبوب نیم خوابی کی حالت میں ہیں، نہ آپ مکمل گہری نیند میں ہیں اور نہ آپ جاگ رہے ہیں، نیم خوابی کی حالت تھی۔ تو جبریل کو حکم یہ تھا کہ آپ نے ان کو کندھے سے پکڑ کے نہیں اٹھانا، آپ نے اپنے پاؤں سے، اپنے پروں سے ان کے تلووں کو مسلنا ہے آہستہ آہستہ۔ اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک شاگرد جب اپنے استاد کو جو آرام کر رہے ہوں ان کو اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا؟ کندھوں سے نہیں اٹھائے گا، کہ بڑے آدمی جب آرام کر رہا ہو تو کندھے سے نہیں کھلایا جاتا، اٹھو بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ پاؤں کے تلوے پہ ہاتھ ملا جاتا ہے یا پاؤں دبائے جاتے ہیں۔ کوئی پیر صاحب آرام فرما رہے ہوں، پیر حق، تو ان کا مرید ان کو بیدار کرے گا پاؤں دبا کر۔ والد صاحب سو رہے ہیں، اماں جان سو رہی ہیں، تو بیٹی اپنے ماں کو ایسے ایسے نہیں کرے گی، اماں جی اٹھ جاؤ، پاؤں دبائے گی۔ باپ کو اٹھانا ہو، پاؤں دباؤ۔ تو جبریل نے آپ کو بیدار فرمایا، آپ کے تلووں پر اپنے پروں کو مسلنے لگا۔ جبریل کے پر تو یہاں پہ نا، تو اللہ کے حبیب کے قدموں تک۔ ایک شاعر نے کہا، آقا تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے حبیب بیدار ہوئے، میکائیل آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو لے کر حرم پاک میں تشریف لے گئے اور حتیم میں جا کے آپ لیٹ گئے۔ پھر آپ کو بیدار کیا گیا، پھر بیدار کیا گیا اور زمزم کا پانی لایا گیا۔ جنت سے ایک تشتری تھی، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اور آپ کو حتیم میں لٹایا گیا اور جبریل نے آپ کی ناف تک یہ انگلی پھیری اور آپ کا سینہ چاک ہوا، بیچ میں سے دل کو نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا، جنت کے پانی سے نہیں دھویا، زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس سے آپ کو دھویا۔ پھر دل صاف چیرا گیا، دل کو بھی چیرا گیا اور اس میں سے کچھ نکال کے باہر پھینکا، اس کو اچھی طرح دھو کر وہ جو جنت سے ایمان اور حکمت لے کر آئے تھے وہ آپ کے دل میں ڈال دیا گیا۔ پھر آپ کے دل کو بند کیا گیا اور دل کو پکڑ کے اندر رکھا، ہاتھ پھیرا اور آپ کا جسم، آپ کا سینہ دوبارہ جڑ گیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی، سفید رنگ کی سواری تھی، گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی۔ آپ کو کہا گیا آپ اس پہ سوار ہو۔ تو جب آپ نے اس پر قدم رکھا، اس کی رکاب میں قدم رکھا، تو پسینہ پسینہ ہوا براق اور ایک دم اچھلنے لگا۔ تو جبریل نے کہا، براق تھم جا، تیرے اوپر سلطان الانبیاء تشریف فرما ہونے لگے۔ پھر آپ بیٹھے
اور جبریل ایک روایت میں ہے آپ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے، اب باری آئی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اعتراض تو کسی کو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جسم کو معراج نہیں ہوا، خواب میں روح کو ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اسی جسم اور روح کے ساتھ معراج فرمایا ہے، اسی جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، انہی سر مبارک کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے، انہی کانوں کے ساتھ اللہ کی بات سنی ہے، اور آپ عبد ہیں، بندے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے نام ہیں، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طہ و یاسین و مزمل و مدثر، بہت سارے آپ کے صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام تھا عبد، کہ اللہ کے حبیب کو اپنے ساری صفاتی ناموں میں عبد یہ سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں تیرا بندہ ہوں، ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کہے تو میرا بندہ ہے، تو میرا سبحان۔ سبحان اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پر انسانی طاقت ختم ہوتی ہے، انسانی طاقت ختم، انسان کا علم ختم، اور مخلوقات کا علم ختم، مخلوقات کی طاقتیں ختم، اس کے بعد کہا جاتا ہے سبحان۔ ایسی جگہ پہ سبحان کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، زندگی کی کوئی امید نہیں، باہر نکلنے کی طاقت کوئی نہیں، اور عاجز پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک۔ سبحانک وہاں کہا جہاں پر اپنی طاقتوں کی ختم ہو گئی، تو جہاں پر انسان کی طاقت اور مخلوق کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی بڑائی اور طاقت شروع ہوتی ہے۔ آپ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری نماز سٹارٹ ہوتی ہے سبحانک اللہم، سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ باہر تو تم سیٹھ بھی تھے، چودھری بھی تھے، میاں بھی تھے، خواجہ بھی تھے، بٹ بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، امیر بھی تھے، ملک بھی تھے، خان بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، تم بہت کچھ تھے، تسی بہت بڑی شے سو بار، لیکن جب اللہ کے گھر میں آئے ہو یہ سارے نام اتارو، تم کچھ نہیں ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری طاقت کچھ نہیں، ہمارے اختیار میں ہمارے پاس کچھ نہیں، تو ہی تو ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، ہر کمزوری سے، انسان کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، تو سبحان اس جگہ پہ لایا جاتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسرا جو رات کے وقت لے گیا، بعبدی اپنے بندے کو۔ آپ کو یہ صفت اچھی لگتی تھی کہ میں بندہ بن کے رہوں۔ آپ ایک جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، سرید کھا رہے تھے، تو ایک عورت تھی جو بڑی بد کلام تھی، بد زبان تھی، مردوں کے ساتھ بھی بے حیائی کی باتیں کرتی تھی۔ اس کا گزر ہوا تو اس نے جب آپ کو بیٹھ کے کھانا کھاتے دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ تو ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، یہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ایک غلام ہی تو ہوں، میں ایک بندہ ہی تو ہوں۔ کہا خود کھا رہے ہو مجھے نہیں دے رہے، تو آپ نے فرمایا تو بھی کھا لے گا، جو ہاتھ میں ہے ہاتھوں سے دیں۔ آپ کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا، آپ نے وہ پکڑا، کہا نہیں جو آپ کے منہ میں ہے وہ دیں، تو آپ نے اپنے منہ سے نکال کے دیا، وہ کھا گئی۔ اس کے بعد موت تک شرم و حیا کا اس پہ غلبہ تھا، اور کبھی بے حیائی کی بات سے زبان سے، کبھی بد کلام زبان سے جاری نہ ہوئی، حیا اللہ نے دیا۔ آپ بیٹھے تھے، جبریل تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد آسمان پہ آواز آئی کسی چیز کے کھلنے کی، تو جبریل نے اوپر دیکھا کہ یا رسول اللہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور ابھی ایک فرشتہ آنے والا ہے آپ کے پاس، وہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کے سلام کیا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟
یا غریب نبی، بندہ نبی، غلام نبی بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، اور یہ وہ وقت تھا جب آپ پر کئی دنوں کا فاقہ تھا، کچھ نہیں کھانے کو ملا تھا، اور ادھر سے پیشکش ہو رہی ہے، آپ نبی بھی رہیں گے اور نبیوں کے سردار بھی رہیں گے، لیکن آپ کو بادشاہت مل جائے، یہ چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں رہے، قسم پرسی کی حالت ہو اور آپ نبی رہیں۔ آپ نے جبریل کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے کہا میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں، نبی اور بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ تو آپ کی سب سے اچھی اور اعلیٰ اور آپ کی صفت ہی اللہم انی عبدک وانا وابن عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہی ہوں، تیرے بندے عبداللہ کا بیٹا ہوں، وابن عمدک، تیری بندی آمینہ کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تو میرے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ تو آپ کو سواری پر بٹھا کر لے جایا گیا، براق پر بیٹھے تھے، تو آپ کا فرمان ہے براق کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، اور جنتی مخلوق ہے یہ براق، جنت کا جانور ہے، اور جنت کی جو مخلوق ہے ان کی نظر بہت تیز ہے، جنت میں جا کے ہم سب کی نظر بھی بہت تیز ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ادنا درجے کا جو جنتی ہے وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوگا، وہ 100 سال کی مسافت دور تک اسے ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، اپنی جنت میں بیٹھ کے ساری جنت کا نظارہ کرے گا اپنی انہی دو آنکھوں سے، اللہ بڑھائے گا۔ تو وہ جنتی جانور تو جہاں تک اس کی نظر وہاں تک اس کا پہلا قدم، اس نے قدم اٹھایا تو مدینہ پہنچ گیا، یہ سر کھجوروں والا شہر تھا، کھجوروں کے باغات تھے۔ تو جبریل نے کہا انزل انزل یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب تشریف لائیں نیچے اور یہاں آ کے نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھائی گئی اور کہا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں کل کو آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر قدم براق نے اٹھایا، کوہ طور پہ پہنچ گئے، مصر میں طور، مدینہ کہاں طور کہاں، کتنا بڑا قدم سی ہوتا، طور پہ پہنچے، انزل یا رسول اللہ، تشریف لائیں یا رسول اللہ، کوہ طور آ گیا ہے، نماز پڑھیں۔ طور پر 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آگے چلے تو بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، شعیب علیہ السلام کا مسکن، مدین آیا، مدین، طور کے بعد مدین تھا، شعیب علیہ السلام کا جہاں پہ گھرانہ آباد تھا، وہاں 2 نفل پڑھائے۔ پھر اس کے بعد بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، وہاں پہ 2 نفل پڑھائے، اور پھر بیت المقدس کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا۔ تو راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، آپ نے دیکھا ایک عجوز بڑھیا ہے اور اس نے سر سے پاؤں تک زیورات پہنے ہوئے اور ایسے کپڑے پہنے جو ایک دلہن پہنتی، وہ دلہن بنی ہے اور اس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، منہ میں دانت تک نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ تو جبریل نے کہا آپ آگے چلیں، اس کی بات نہ سنیں۔ پھر آگے جا کے دیکھا کہ بڈھا آدمی کھڑا ہے، سوٹی ہاتھ میں پکڑی، اس نے آپ کو محمد ادھر آؤ، تو جبریل نے کہا آگے چلیں، اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بعد میں پوچھا یہ کون تھے؟ کہ وہ جو گڑیا تھی وہ دنیا ہے، اللہ نے اس کی ایک صورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دنیا کی اوقات اور حیثیت ایک گڑیا سے زیادہ نہیں ہے، ہم سب اس گڑیا کے عاشق بیٹھے ہیں، یہ سب اس بڑھیا کے عاشق ہے۔ وہ کہتا ہے میری ہو جائے، وہ کہتا ہے میری ہو جائے، وہ کہتا ہے میری ہو جائے، مالی مالی، میرا مال، میری دنیا، میری جائیداد، میرے پلاٹس، میرا فلانا۔ ہم تو اس بڑھیا کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے، اور آپ کو حقیقت دکھائی گئی کہ وہ بڑھیا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، دنیا ختم ہونے کے انجام کو پہنچنے کے قریب ہے، جو اس کی زیب و زینت ہے، جو وہ اس نے لباس اوڑا ہوا ہے، بس اندر کچھ نہیں ہے۔ بوڑھا کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اگر آپ دنیا کی طرف مائل ہوتے آپ کی ساری امت دنیا کے پیچھے پڑ جاتی، اگر آپ شیطان کی بات، اس بوڑھے کی بات سن کے مائل ہو جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آگے چل کے 3 شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر، تو جبریل نے کہا ان کے سلام کا جواب دیں، یہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، آپ آگے تشریف لائے۔ آگے چل کے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں لمبے لمبے ان کے ناخن ہیں تانبے کے، جس کے ذریعے وہ اپنے چہروں سے کھال کو ادھیڑ رہے ہیں، اپنے جسموں سے کھال کو نوچ رہے ہیں، اور ان کو سخت تکلیف کا سامنا ہے۔ جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت میں غیبت کرنے والے لوگ ہیں،
جن کی زندگی کا ایک ہی کام ہے کہ کسی بندے کو پکڑ کے اس کو سر سے پاؤں تک ننگا کرنا، پگڑی اچھالنا، بے عزتی کرنا، گالیاں دینا، اور اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں، اس کے پسے پشت بیٹھ کے اس پہ وار کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ نے فرمایا تھا یا معشر من آمن بلسانہ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، آپ نے کہا سنو وہ لوگوں جو صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں اترا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی برائیاں نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی برائیاں کرتا ہے، مسلمانوں کی ہر وقت کمیاں اچھالتا رہتا ہے، اس کے زبان پہ کلمہ ہے، یہ ٹوٹا دل کا خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری عادت ہے چھوٹوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، ایک ہی کام رہ گیا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی میں ادھیڑ بن میں لگے رہنا۔ ہمارا یہ شیوا نہیں۔ غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے، اشد من الزنا کہا، الغیبت اشد من الزنا۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ دیکھنے میں تو یہی ہے کہ کسی کی برائی بیان کیا، بڑا مزہ آیا، زنا سے بڑا جرم ہے، کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا دیکھو، ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی بدکاری زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک آدمی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائیاں کرتا ہے اس کی پیٹھ پیچھے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے نہیں کروں گا، جس کی غیبت کی ہے جا کے اس سے معافی مانگ لے، پھر معاف کر دوں گا۔ یہ گناہ عام ہے، یہ مساجد بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس بھی ان غیبتوں سے محفوظ نہیں، گھر غیبت سے محفوظ نہیں، ادارے غیبتوں سے محفوظ نہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا یہ ہمارا ایک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہماری نمازیں بے اثر، دعائیں بے اثر، روزے رکھو مہینہ گزرتا ہے جیسے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رمضان آیا ہی نہیں تھا، سارا مہینہ تراویحاں بھی پڑھی، ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں، کہ غیبت کر کر کے سب کچھ ساتھ ساتھ صفایا کرتے جاتے ہیں۔ شیطان بھی خوش ہوتا ہے، بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اس مہینے میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے اور میں نے تیرے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ نماز پڑھ کے غیبت سٹارٹ ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے برائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو جو نماز پڑھی ہے وہ صاف ہو گئی، جس کی غیبت کی ہے ساری نیکیاں اس کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہیں، موو ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو بعض لوگ اعتراض کے نشانہ بناتے تھے، پس پشت ان کے بات کرتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کر لو میری غیبت، تم جتنی غیبت کرو گے تمہارے اس دن کے نیک اعمال میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو سنائیں گے۔